روزوں کا موسم توبہ، تبدیلی اور ایمان کی مضبوطی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہم روزوں کے دوران تیسرے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتیں ہماری توجہ خدا کی اپنے ساتھ موجودگی کا احساس کرنے، اس پر کامل ایمان رکھنے اور خدا کی الہی قدرت پر انحصار کرنے کی طرف دلاتی ہے۔ ایمان کی کمزوری انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ انسان خدا کی بے شمار نعمتیں ہوتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ دیکھ نہیں پاتا۔ جیسا کہ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم خدا کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سامری عورت یسوع سے ملاقات کرنے کے بعد اسے آب حیات عطا کرتا ہے، اور وہ نہ صرف یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر کے خود ایمان لاتی ہے، بلکہ یسوع کی گواہی بھی دیتی ہے، کیونکہ اس نے ایمان لانے سے حیات ابدی اور آب حیات حاصل کر لیا ہے۔ تو آئیں عزیزو، خداوند پر کامل بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ عبادت کے آغاز میں خداوند کے حضور اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کے لیے پشیمان ہوں اور سچی توبہ کرتے ہوئے خداوند کے حضور اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں میں اس غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ نہیں ہوں، سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
اے نہایت شفیق خداوند خدا، جب کوئی رحم دکھائے یا نیکی کا کام کرے تو یہ تیری طرف سے ہوتا ہے۔ تو نے ہمیں اس کام کی ہدایت کی ہے کہ ہم روزوں، دعاؤں اور خیرات کے کاموں سے اپنے گناہوں سے رہائی حاصل کریں۔ مہربان ہو کر ہم عاجزوں پر نگاہ کر، جو اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے تیرے رحم و کرم سے تسلی حاصل کرتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ بائبل مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی پہلی دعوت پرانی عہد نامے سے اخروج کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی 3 سے 7 آیات تک، اور یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے: ان دنوں میں لوگ پانی کے پیاسے ہوئے اور موسیٰ پر گل کر آئے اور کہا، تو ہمیں مصر سے کیوں لایا تاکہ ہم کو اور ہمارے لڑکوں کو اور ہمارے مواشیوں کو پیاس سے ہلاک کریں؟ تب موسیٰ نے خداوند سے فریاد کر کے کہا، میں ان لوگوں سے کیا کروں؟ ابھی تھوڑی دیر میں وہ مجھے سنسار کریں گے۔ تب خداوند نے اس سے فرمایا، لوگوں کے آگے جا اور اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے اور اپنا وہ عصا جو تو نے دریا پر مارا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر چل دے۔ دیکھ، میں وہاں تیرے آگے حریب میں چٹان پر کھڑا ہوں گا، تو اس چٹان کو مارنا، تب اس میں سے پانی نکلے گا تو لوگ اس کو پئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے روبرو ایسا ہی کیا، کیونکہ بنی اسرائیل نے جھگڑا کیا اور خداوند کو آزمایا، یہ کہہ کر کہ آیا خداوند ہمارے درمیان ہے یا نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 5वां बाब पहली आयत से दूसरी आयत फिर 5वीं से 8वीं आयत तक। रूह कुदस के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। ए भाइयों, हम ईमान से सादिक ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मिलाप रखते हैं, जिसके वसीला से हम ईमान के बायस इस फजल में दाखिल भी पाते हैं जिसमें हम कायम हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र भी करते हैं। और उम्मीद शर्मिंदा नहीं करती, क्योंकि जो रूह कुदस हमें बख्शा गया है उसी के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में उंडेली गई है। क्योंकि जब हम हनूज कमज़ोर ही थे तो मसीह ऐन वक़्त पर भी दिलों की खातिर हुआ। बस किसी सादे की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी भी ये जुर्रत हो कि किसी नेकुकार की खातिर अपनी जान दे। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत हम पर यूँ जाहिर की है कि जब हम हनूज गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे खातिर हुआ। पाक कलाम का पढ़ा सुना जनाब सब के भाई से आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिन्हें मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका चौथा बाब 5वीं आयत से। उस वक्त यीशु सामरिया के एक शहर तक आया जो सहोकार कहलाता है। उसके किला के नजदीक जो यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और यकूब का चश्मा वही था। चनाचे यीशु सफर से मांद होकर जो ही चश्मा पर बैठ गया तो ये 6 घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पीने को दे, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में रसद खरीदने गए हुए थे। तो सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों कर मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं करते। यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तुझसे मांगती और वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा, है आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहां से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, जो कोई ये पानी पिए फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा
جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے آقا وہ پانی مجھ کو دے کہ میں پھر پیاسی نہ ہوں اور نہ بھرنے کو یہاں ہوں۔ اس نے اس سے کہا، جا کر اپنے شوہر کو بلا اور یہاں آ۔ عورت نے جواب دیا اور کہا کہ میں شوہر نہیں رکھتی ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے درست کہا ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور وہ جو اب رکھتی ہے وہ تیرا شوہر نہیں۔ تو نے یہ سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے آقا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، بی بی میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے۔ تم اس کی جسے نہیں جانتے پرستش کرتے ہو، ہم اس کی جسے جانتے ہیں پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ اپنے پرستار ایسے ہی چاہتا ہے۔ خدا روح ہے اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ معاشے یعنی المسیح آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور متعجب ہوئے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، مگر کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کہ کیوں باتیں کرتا ہے۔ تب عورت نے اپنا گڑھا چھوڑا اور شہر میں جا کر لوگوں سے کہا، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے سب کام جو میں نے کیے مجھے بتا دیے ہیں، کیا یہ المسیح نہیں؟ اس پر وہ شہر سے نکلے اور اس کے پاس آئے۔ اتنے میں اس کے شاگردوں نے اس سے درخواست کر کے کہا، ربی کچھ کھا لے۔ لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسی خوراک ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس لیے شاگرد آپس میں کہنے لگے، کیا کوئی اس کے لیے کھانا لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی بجا لاؤں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم نہیں کہتے کہ 4 مہینے کے بعد فصل ہوگی؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور کھیتوں کو دیکھو کہ وہ کاٹنے کے لیے پک چکے ہیں، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ وہ جو بوتا ہے وہ جو کاٹتا ہے دونوں ایک ساتھ خوشی کرے۔ اور اس پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ ایک بوتا ہے اور دوسرا کاٹتا ہے۔ میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ جس میں تم نے محنت نہیں کی ہے اسے کاٹو، اور انہوں نے محنت کی ہے اور تم ان کی محنت میں داخل ہوئے ہو۔ اور اس شہر کے بہت سارے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ پس ان سامریوں نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہت سے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ بطوری طور پر روزوں کے دوران آج ہم تیسرے اتوار کی عبادت خداوند کی نظر کرتے ہیں، اور پہلے اتوار ہم نے آزمائشوں پہ بات کی۔ پچھلا اتوار جو گزرا اس میں تبدیلی صورت کے واقعہ پر غور کیا، اور آج اس سامری عورت کے ساتھ یسوع مسیح کی گفتگو، جس میں یسوع مسیح اس سے پینے کو مانگتا ہے۔ اور آج آپ سب سے بھی خداوند اسی بات کی توقع کرتا ہے کہ روزوں کے دوران
یسوع جو صلیب پر مصلوب ہے، اس کے منہ سے ایک بات، ایک لفظ اور ایک کلمہ نکلا تھا، میں پیاسا ہوں۔ آج یسوع مسیح اپنی پیاس اور پینے کے لیے درخواست ہم سب سے کر رہا ہے۔ اس عورت کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ روزوں کے دوران ہم اس بات پر غور کر سکیں کہ یسوع کی پیاس کیسی ہے، کہ واقعی یسوع مسیح پیاسا ہے، اور کس قسم کی پیاس اور کس قسم کا پانی وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور اسی لیے کہتا ہے اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا، اور جو یہ پانی پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو ضرور اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں خداوند کس قسم کے پانی کی تلاش میں ہے، کیسی وہ اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے، اور کس طرح سے خداوند کے حضور آج پانی کا لفظ اور پانی کو استعمال کر کے خدا زندگی کی باتیں ہم سب سے بانٹنا چاہتا ہے۔ پانی پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ایک اہم ضرورت ہے، ہر انسان پانی پیتا ہے۔ جو پانی نہیں پیتا ہے اس کی زندگی میں اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کمی رکھتا ہے، اور جو پانی نہیں پیتا اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر لوگوں کی زندگی کیسی ہے۔ کبھی کبھار تھر کے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، ان کے جسم کیسے سوکھ جاتے ہیں پانی نہ پینے کی وجہ سے۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بھی بہت کم پانی پیتے ہیں۔ سو آج آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پلیز پانی پیا کریں۔ ہر انسان کو کم از کم دنیا میں کہتے ہیں 2 لیٹر پانی پینا چاہیے، اور جب ماپا جاتا ہے پانی کے ہر انسان کی اور کسی ملک کی کتنی ضرورت ہے، تو اسی لحاظ سے ایک چھوٹا سا فگر استعمال کیا جاتا ہے، کم از کم ہر انسان کے لیے 2 لیٹر پانی ہونا چاہیے۔ اور خواتین اور مرد حضرات، نوجوان بچے، اگر آپ کے چہروں پہ یہ پمپلز نکلتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی کم پیتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم ہمارے اندر کا پانی استعمال کرتا ہے، اور پھر ہمارے جسم کے ان حصوں پر جو کہ ظاہری طور پر نظر آتے ہیں، یہاں تک پانی نہیں پہنچتا ہے، پھر ہمیں اس قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اور پچھلے دوار ہم نے کہا اپنی صورتوں کو یسوع کی مانند خوبصورت بناؤ، تو بہتر ہے ہم پانی پئیں، اور ایسا پانی پئیں جو زندگی کا پانی ہے، جو یسوع آج دینا چاہتا ہے۔ سو پانی کی باتیں کرتے ہوئے پاپا اعظم پوپ فرانسس نے بھی ہمارے لیے کوئی 7 یا 8 سال پہلے ایک زبانی خط لکھا جس کا عنوان تھا لوداتو سی۔ لوداتو سی، یہ لطینی زبان کا لفظ ہے لوداتو سی۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اے خداوند تیری تمجید ہو۔ خدا کی تعریف اور تمجید کرتے ہوئے اس لیے پاپا اعظم نے یہ خط لکھا تاکہ ہم جو دنیا بھر کے نوجوان اور دنیا بھر کے لوگ اپنی دھرتی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اس سلوک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہی خطہ ہمیں ملا ہے رہنے کے لیے پوری کائنات میں، ایک ہی جگہ ملی ہے زمین پر، اور یہ زمین ہمیں ملی ہے تاکہ ہم سارے، نہ صرف مسیحی بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی، سارے اس خطۂ ارض پر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور اس کی حفاظت کے لیے پاپا اعظم نے یہ خط لکھا جس میں بہت طریقوں سے اس کو محفوظ کرنے کی باتیں کی گئیں، لیکن آج کیونکہ پانی پہ بات کرنی ہے تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں پانی ہماری ضرورت ہے، اور پاکستان میں پانی بہت کم ہے۔ پانی اگر آپ نہیں پئیں گے، پانی اگر کم ہو گیا تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ فیصل آباد کے لوگوں کو پوچھیں جن کے پانی میں بہت کچھ شامل ہو گیا اور اب وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہیں۔ تھر میں جا کے لوگوں سے پوچھیں، جو پاکستان میں سندھ کا علاقہ، تھر کا علاقہ ہے، وہاں پانی پینے کو نہیں ہے، اور خواتین کو کبھی کبھی ہر روز اپنے گھر کا پانی پورا کرنے کے لیے کئی میل سفر کرنا پڑتا ہے، اور وہاں سے پانی اٹھا کے اپنے گھر میں پینے کا پانی لانا پڑتا ہے۔ کراچی میں آنے جانے والے لوگ اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں پانی کی قدر کیا ہے۔ اپنے ملک میں مختلف جگہوں پر ہمارے دریا سوکھ رہے ہیں، اور راوی کا بہت سارا ایریا سال کے دوران راوی ہمیں سوکھا ملتا ہے، اور پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور ہم اتنا ہی زیادہ پانی ضائع کرتے جا رہے ہیں۔
ہم جو گجرانوالہ، لاہور اور پنجاب کے حصوں میں رہتے ہیں، ہم لوگ پانی کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم پانی ضائع بہت کرتے ہیں۔ سو آج جب یسوع مسیح اس عورت کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، ہم پانی ضائع نہ کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی ٹوٹی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح کرائیں۔ پانی بہتا رہتا ہے، ضائع ہوتا رہتا ہے اور وہ گندے پانی میں شامل ہوتا ہے، نالی کے ذریعے سے گٹر میں جاتا جا رہا ہے اور پھر ضائع ہو رہا ہے۔ اس پانی کو بچانے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہے، اور خدا کے حضور ہمارے بزرگ اور آپ کے والد جانتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں پانی خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور بور بہ جائے اور پانی نہ ہو، موٹر خراب ہو جائے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے، بجلی نہ ہو تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ سو اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے، اور پانی کا لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے 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 جاتا جا رہا ہے۔ پہلے پانی ہمارے علاقے میں 50 فٹ کے اوپر مل جاتا تھا، اب 100 فٹ کے اوپر بھی نہیں ملتا ہے، اور کبھی کبھار 150 فٹ 200 فٹ نیچے گہرائی میں جا کر ہمیں پانی تلاش کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب پانی نکلتا ہے تو وہ اتنا کوالٹی کا نہیں ہوتا، چیک کرواتے ہیں تو پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم بہت ساری خرابیاں خود خداوند کے حضور پیش کر رہے ہیں، جس سے ہم خدا کی اس دی ہوئی نعمت کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور پانی ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ اب اس کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ اور کسی بھی ملک کی ضرورت سب سے پہلے جنگلات کی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کوئی بھی ملک جس میں 25% جنگلات ہونے چاہیے تب اس ملک کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور ہمارے ملک میں یہ 4% ہے۔ 4% تک درخت لگے، درختوں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، اور درخت کم ہونے کی وجہ سے ہمیں پھیپھڑوں کی بیماریاں، دمے کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، ہمارے پھیپھڑے کمزور ہونے ہیں، اور ہمارے پھیپھڑوں میں جو پانی بڑھ جاتا ہے وہ وہی وجہ ہے کہ ہمارے پھیپھڑے اب اس قابل نہیں رہے ہیں کہ وہ کام کر سکیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں کہا جاتا ہے پانی کو سیو کرو، پانی کی حفاظت کرو، پانی محفوظ کرو اور درخت لگاؤ۔ اب درخت لگانے سے کیا ہوگا؟ درخت لگانے سے سانس تو ملے گا، لیکن زمین پر ہمارا جو پانی وہ نیچے اور نیچے اور نیچے جاتا جا رہا ہے۔ درختوں میں یہ خدا کی قدرت ہے، جب درخت اپنی جڑیں پھیلاتے ہیں تو دور کے پانی کو بھی کھینچ کر قریب لے آتے ہیں، اور اس طرح سے یہ زمین سے پانی کو سک کرتے ہیں تاکہ پانی اوپر آ جائے اور ہمیں پینے کے لیے یہ سہولت مل سکے۔ ہمارا پانی صاف کرنے میں درخت اہم حصہ ادا کرتے ہیں، اور یہ پانی ریت کے اندر سے ہو کر آتا ہے اور درخت اس کو اوپر لے کر آتے ہیں، اور پھر ہمیں آسانی سے پانی پینے کو ملتا ہے۔ تو اس طرح سے ضروری ہے ہم درخت کاٹنے کی بجائے درخت جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لگانے کی کوشش کریں۔ ہماری آرچ ڈائسس میں اور پاکستان میں ہمارا جو کاریٹاس کا ادارہ ہے، انہوں نے 5 سالوں کے دوران 20 لاکھ درخت لگانے کا ایک منصوبہ بنایا۔ پہلے 10 لاکھ درخت لگائے گئے، اس میں سے ہماری آرچ ڈائسس میں سب سے زیادہ درخت لگانے کا عمل ادا کیا گیا۔ اس میں بہت سارے، میرا خیال ہے کہ 5000 میں نے بھی لگائے ہوں گے، اور اس مہم میں اب 1 ملین مور کے نام سے ایک نئی مہم شروع کی ہے۔ اس میں بھی بہت سارے درخت لگانے میں ہم اپنا اہم حصہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ضرور آپ بھی جس طرح خداوند کے حضور ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے، جتنے ہمارے بچے ہوں اتنے درخت بھی ہمیں لگانے چاہیے، تاکہ یہ سوچ کر کہ میرے اس بچے کے لیے جہاں روٹی اور پانی کی ضرورت ہے، وہاں اسے زندہ رہنے کے لیے سانس کی بھی ضرورت ہے، اور اچھی آکسیجن ہوگی تو یہ صحت مند بچہ رہے گا اور زندگی والا بچہ بنے گا، اور بیماریوں سے پاک بچہ خداوند مجھے عطا کرے گا، اولاد دے گا، اور خدا کے حضور
اس طرح سے ہم اپنی کائنات کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اور پاپا اعظم نے لوداتو سی چوبانی خط کے اندر ہر وہ عمل، ہر اس برائی کا ذکر کیا ہے جو ہم اس دھرتی میں خرابی لانے کی وجہ بنے ہوئے، اس کو بہتر کرنے کے لیے پاپا اعظم نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ اس پر ہم غور کریں اور کائنات میں بسنے والے، اس دھرتی پر بسنے والے سارے لوگ اپنا اپنا حصہ ادا کریں. سوئیں پانی پہ باتیں کرتے ہوئے، پانی دنیا کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اب کہا ہے اب جنگیں جو ہوں گی وہ چیزوں کے لیے اور زمینوں کے لیے نہیں ہوں گی، اب جنگیں ہوں گی تو پانی کے لیے ہوں گی. پانی کے لیے جنگیں، پانی کے لیے لوگ لڑیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کئی بار یہ لڑائیاں ہم بھی دیکھتے ہیں. اور اپنے ہمسائے ملک انڈیا کی طرف ہم دیکھیں، کئی بار انہوں نے ہمارا پانی روک لیا، ہمارے دریا سوکھ رہے ہیں. انہوں نے پیچھے ڈیم بنانا شروع کیے، پانی روک دیا گیا. اور ہم اپنے ملک میں بھی پانی محفوظ نہیں کر رہے ہیں، ڈیم نہیں بنا رہے ہیں، بہت کم ڈیم ہیں. اور خدا کے فضل سے کچھ منصوبے چل رہے ہیں جو آنے والے وقت میں ہماری آبی ضرورتیں، پینے کی ضرورتیں، ہماری بجلی کی ضرورتیں اور ہمارے ملک میں پانی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں گے ضرور. لیکن پھر بھی ہمیں اپنی سطح پر پانی کو بچانے کی ضرورت ہے. آج یسوع مسیح بھی پانی کی بات کرتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں آج کی پہلی تلاوت میں پانی کا ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اور پانی کے 3 واقعات بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جڑے ہیں جن کا ذکر آج کروں گا تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کس طرح سے پانی ہماری ضرورت ہے. اور پانی کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان بھی چھوڑ دیتے ہیں، لوگ برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں، لوگ حضرت موسیٰ کے خلاف ہو جاتے ہیں، لوگ کڑکڑانا شروع کرتے ہیں، لوگ شور ڈالتے ہیں ہمارے مویشیوں کے لیے پانی نہیں، ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے. تو خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب میں ایک واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو پانی ہم پی رہے ہیں یہ کڑوا ہے، یہ پانی ہم سے پیا نہیں جا رہا ہے. آپ قصور میں چلے جائیں پانی پینے لگیں تو آپ کو سمیل آئے گی، آپ فیصل آباد میں چلے جائیں پینے لگیں گے آپ کو سمیل آئے گی. ایسے ہی بنی اسرائیل قوم خروج کی کتاب 15ویں باب میں پانی پینے لگتے ہیں تو پانی سے بدبو آتی ہے اور کہتے ہیں پانی کڑوا ہے، ہم کیسے پیئیں. حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس کڑوے پانی کو کیا کریں. تو حضرت موسیٰ ایک درخت کے پتے توڑ کر اس پانی پہ پھینکتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اب پانی پیو تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. سو خدا کے حضور پانی کا یہ پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ آج کی پہلی تلاوت میں آپ نے سنا، بیابان میں لوگ اور بیابان میں پانی نہیں ہے اور لوگ حضرت موسیٰ کے خلاف کڑکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پینے کو نہیں ہے. تو بیابان میں لایا تاکہ ہم پیاس سے مر جائیں. اور حضرت موسیٰ خدا کے آگے چلاتا ہے اور کہتا ہے لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اب اس کا حل کیا ہے. اور خداوند کہتا ہے اپنا عصا اٹھا، اور وہ عصا جو تو نے پانی پہ مارا تھا تو وہ پانی 2 حصے ہو گیا تھا، اب یہی عصا اس چٹان پر بھی مار. تو چٹان خشک ہوتی ہے کہ گیلی ہوتی ہے؟ خشک ہوتی ہے. پتھر سے پانی نہیں نکلتا، لیکن خدا کی قدرت یہ عمل کر سکتی ہے. اور حضرت موسیٰ چٹان پر عصا مارتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی نکلتا ہے. لوگ پیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تیسرا واقعہ عدد کی کتاب اس کے 20ویں باب کی پہلی 13 آیات کے اندر لکھا گیا، دوسری عہد سے لے کے اس کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا گیا. ایک بار پھر لوگ کڑکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے. اور خداوند پھر کہتا ہے جا اور چٹان پر عصا مار. اور حضرت موسیٰ اپنے دل میں شک کرتا ہے
اور یہاں پر لکھا ہے ایک بار نہیں بلکہ وہ 2 بار چٹان کے اوپر عصا مارتا ہے. تو خداوند پانی تو ضرور دیتا ہے لیکن حضرت موسیٰ کو سزا بھی دیتا ہے 2 بار عصا مارنے کی، شک کرنے کی، خدا پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے. اور اس بات کا خدا واضح طور پر بیان کرتا ہے، یاد کر موسیٰ، میں نے تجھے بیابان میں سے اٹھایا اور کہا فرعون کے پاس جا، اور میں نے 10 آفتے بھیجی، اور 10 آفتے بھیجنے کے بعد ہر آفت میں جب تو نے ایمان رکھا خدا نے وہ پورا کیا. اس کے بعد آزاد کرنے کے بعد جب بحر کلثم آگے آیا تو تو نے اس پر اپنا عصا مارا تو وہ 2 حصے ہو گیا. تو نے آسمان سے من اور بٹیرے برسانے کے لیے دعا کی، خدا نے تیری دعا سن لی. اور اب جب میں نے تجھے کہا ہے چٹان پر اپنا عصا مار تو نے کیوں نہیں مارا ہے؟ تو نے کیوں شک کیا کہ شاید اب چٹان سے پانی نہیں نکلے گا؟ سو اس وجہ سے خدا نے اسے سزا دی اور کہا اب تو وعدے کی سرزمین میں نہیں جائے گا کیونکہ تو نے شک کیا. اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، ہمیں خدا نے اتنا کچھ نوازا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، وہ چاہے گھر کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، اچھی نوکری کی بات ہے، اچھی صحت کی بات ہے، ماں باپ کی بات ہے، اولاد کی بات ہے، اچھے رشتہ داروں کی بات ہے، اچھا سب کچھ جو دیا ہے خدا نے، اس کے باوجود بھی کئی بار ہم بھی شک کر بیٹھتے ہیں. سو پہلی بات خداوند آج ہم سب کو بتانا چاہتا ہے، خدا پر شک نہ کرو، خدا پر بھروسہ کرو، یقین رکھو. اور روزوں کے ان ایام میں ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم یقین رکھنا سیکھیں، بھروسہ کرنا سیکھیں. آج یسوع سامری عورت سے پانی مانگتا ہے کہ یسوع پیاسا ہے، میں پیاسا ہوں، مجھے پینے کو دے. ہاں اگر تو جانتی کہ کون تجھ سے مانگ رہا ہے تو تجھ سے مانگتی تو وہ تجھے ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا. اے خداوند تیرے پاس ڈول تو ہے نہیں، کنواں بھی گہرا ہے، تو پھر وہ پانی تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ پانی یسوع کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یسوع پیاسا ہے؟ کیا یسوع پینے کی طلب رکھتا ہے؟ کیا یسوع مسیح کھانے کی طلب رکھتا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو بھیجتا ہے جاؤ سامری لوگوں کے گاؤں میں جاؤ، اور سامریہ کے لوگوں سے کوئی رابطہ کوئی تعلق رکھنے کے لیے یہودیوں کو منع کیا گیا تھا. آج یسوع مسیح روٹی بھیجنے لینے کے لیے بھی بھیج دیتا ہے. آج یسوع سامری عورت سے بات بھی کرنا چاہتا ہے. آج یسوع مسیح سامری عورت سے گفتگو کر کے اس سے پانی بھی مانگنا چاہتا ہے. سو خدا پانی کا پیاسا نہیں ہے مہربانی سے، خدا پانی کا پیاسا نہیں ہے اور نہ ہی روٹی کا بھوکا ہے. یاد کرو شاگرد جب واپس آتے ہیں اور یسوع سے کہتے ہیں روٹی کھا لے تو کہتا ہے میں نہیں روٹی کھاؤں گا، میری روٹی یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں. اور پہلا اتوار یاد کرو آزمائشوں کا اتوار. اگر یسوع بھوکا ہوتا تو ان پتھروں سے کہہ دیتا کہ روٹی بن جاتے. اور یسوع مسیح کہتا ہے انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ کس سے جیتا ہے؟ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یسوع کی باتوں میں زندگی ہے، یسوع کی محبت میں زندگی ہے. اور اس لیے یسوع مسیح اس سامری عورت سے بات کرتا ہے. یسوع مسیح کو فکر ہے ایک روح کو بچانے کی، اور وہ روح سامری ہے. یسوع بچانا چاہتا ہے کہ میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ عورت کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ گناہگار ہے دوپہر کے وقت وہ پانی لینے آتی ہے. خواتین کبھی بھی اکیلی پانی بھرنے نہیں جاتی تھی. خواتین صبح کے وقت یا شام کے وقت اندھیرا ہونے سے پہلے پانی لینے جاتی تھی، لیکن یہ عورت دوپہر کے وقت جاتی ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی وہ گناہگار تھی. اس کی وجہ تھی
کہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کی وجہ سے کہ کوئی اس سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس کی وجہ سے کوئی اس سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ بھی کسی سے تعلق رکھنا نہیں چاہتی، اسی لیے وہ اس وقت جانا چاہتی ہے جب کوئی بھی کنویں پر نہیں جاتا، دوپہر کے وقت، اور دوپہر کے وقت وہ جا کر پانی بھرتی ہے۔ لیکن یسوع آج دوپہر کے وقت اس عورت سے بات کرتا ہے، مجھے پینے کو دے، میں پیاسا ہوں، میرے پاس زندگی کا پانی ہے۔ اگر تو جانتی کہ کون تجھ سے بات کر رہا ہے تو پھر میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا ہوں۔ ہاں، معاشے المسیح آئے گا، وہ باتیں بتائے گا، اور یہ جو تجھ سے باتیں کر رہے وہی ہے۔ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے یہ کنواں ہمیں دیا تھا؟ ہاں، وہ ہمارے باپ دادا سے بھی بڑا ہے۔ کیا تو نبی ہے؟ جا اپنے شوہر کو بلا، اور وہ کہتی ہے میرا شوہر نہیں ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا ہے؟ ہاں، پہلے تو 5 رکھ چکی ہے، اب 6 جو رکھتی ہے اس کے ساتھ تیری شادی نہیں ہوئی ہے، اس کو ویسے ہی تو نے رکھا ہوا ہے، اسی لیے لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے لوگ تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اور اسی لیے آج خداوند ہم سب کو بتانا چاہتا ہے اور بلانا چاہتا ہے، اے گناہگاروں سنو، خداوند سب جانتا ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ۔ خداوند چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ ہم اس کی طرف آئیں گے تو ضرور برکت پائیں گے۔ اور خداوند اس عورت کی طرح چاہتا ہے جو پکار اٹھے، اے خداوند تو نبی لگتا ہے، جو میرے بارے میں سب جانتا ہے، اور جاننے کے بعد لازمی ہے کہ میں اپنے آپ کو جانوں اور پھر دوسروں کو بتاؤں۔ کوئی مجھے جانتا ہے، کوئی جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جب ہم خدا کی طرف لوٹ آتے ہیں تو پھر ہمارا رتبہ ہوتا ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا۔ اور بتائیں ایک دوسرے کو، جب آپ معافی مانگتے ہیں، جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ اعتراف کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں میں گناہگار ہوں، جب اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے، تو پھر ہمیں وہ برکت ملتی ہے، اور وہ برکت ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی۔ اور اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے اس سامری عورت کی طرح جو واپس جاتی ہے اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گاؤں میں، جو کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی، وہ جا کر کہتی ہے ایک شخص کو میں جانتی ہوں جس نے میرے بارے میں مجھے اس نے بتایا، مجھے سب پتا ہے، وہ ساری میری ہسٹری جانتا ہے، اور خدا بھی آپ کی ہسٹری جانتا ہے۔ رحم ہوا ہے تو بتاؤ رحم ہوا ہے، کرم ہوا ہے تو بتاؤ خدا نے کرم کیا ہے، شفقت اس کی رہی ہے تو بتاؤ شفقت ہوئی ہے۔ اور یہی بات یہ سامری عورت بتاتی ہے کہ مجھ پر شفقت ہوئی ہے، اور مجھے احساس دلایا گیا ہے کہ میں جو برے کام کر رہی ہوں، میں جو شوہر رکھتی ہوں، مجھے اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پرستش کرنے کی ضرورت ہے، مجھے روح اور سچائی سے عبادت کرنے کی ضرورت ہے، مجھے خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح کو نجات دہندہ ماننے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ خدا گناہگاروں پر رحم کرتا ہے، اور اس لیے گناہگار بھی آ کر اس سے برکت پا کر کہتے ہیں اب تیرے کہنے پر نہیں، تیری گواہی پر ہمارا احساس نہیں ہے، تیری گواہی پر صرف ہم بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس بات پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ اور یہی بات آج خدا ہم سب کو بتانا چاہتا ہے۔ تو 5 شوہر رکھ چکی ہے، 5 کا عدد سامریوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ سامریوں کے لیے 5 کا عدد بڑا اہم ہے۔ سامریوں کے اوپر 5 دفعہ اشور نے ان پر حملے کیے، سامری 5 دفعہ ان کے زیر سایہ رہے۔ 5 کا عدد سامریوں نے شریعت کی پہلی 5 کتابوں کو چھوڑ دیا اور اپنی زندگی کو خدا سے علیحدہ کر لیا، اور جب خدا کے حضور خدا کی باتوں پر آپ غور نہیں کرو گے تو پھر خداوند آج بتانا چاہتا
ہے یہ جن پر 5 دفعہ جو کسی اور کے قبضہ میں رہے میں نے ان کو آزاد کر دیا، اور یہ جو چھٹا تو رکھتی ہے وہ تیرا شور نہیں ہے۔ 5 کتابوں پر، شریعت کی ان 5 پہلی کتابوں پر، کلام کی پہلی 5 کتابوں پر اور شریعت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اب جو تو خدا سے دور ہو گئی ہے، اپنا مذہب اور اپنا ایمان بنا لیا ہے، اب اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ خدا سے دور ہو گئی ہے، تو خدا آج بتانا چاہتا ہے اس کو چھوڑو، واپس لوٹو، خدا کی طرف لوٹ آؤ، خدا کی طرف واپس آؤ۔ اور خداوند آج اس عورت کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے، پانی کی ہماری جسمانی ضرورت ہے، لیکن خدا ہماری روحوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ محبت کی کمی ہے۔ ہمارے اندر خدا اس محبت کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے، اور اسی لیے پھر کرنتھیوں کے نام خط میں 13ویں باب میں بتایا گیا 13ویں آیت میں، ایمان، امید اور محبت یہ تینوں قائم تو ہیں، مگر ان میں سے افضل کیا ہے؟ محبت ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور خدا اس نعمت سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے، محبت کی نعمت سے بھرپور کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم کبھی محبت کے پیاسے نہ رہیں۔ جہاں محبت وہیں پہ خدا ہے، جہاں محبت ہوگی وہاں پر چیزوں کی کمیاں جو ہے وہ ان کی طرف نہیں دیکھا جاتا، محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے پھر خداوند اس بات کا اعلان کرتا ہے، خداوند اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، جو اس کے پاس آتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس میرے پاس آئے گا اور اس روٹی کی تلاش میں کو کبھی بھوکا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم زمین پر رہتے ہوئے مادی چیزوں کے لیے، زمینی چیزوں کے لیے اور دکھاوے کی چیزوں کے لیے بھوکے اور پیاسے بنے ہوئے ہیں، اور زمین کی اپنی پیاس بجھانے کے لیے ہم دوسروں کا نقصان کرتے جاتے ہیں۔ اور آج دوسری تلاوت میں بتایا جاتا ہے ہمارا نفع بھی مسیح ہے، اور ہم اگر مسیح میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں خدا کے حضور سے برکتیں ملیں گی۔ اور مقدس پالوس رسول آج اسی بات کی تلقین کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے مسیح ہماری خاطر مرا ہے، اس نے قربانی ہماری خاطر کی ہے، اور اسی لیے تم بھی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دو، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینا سیکھو۔ اور جب ہم قربانیاں دینا سیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے ہماری زندگی میں حقیقی برکت کیا ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک دفعہ ایک کیس پیش کیا گیا، اور کیس ایسا تھا کہ ایک شخص روٹیاں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ بادشاہ سلامت حکم کرتا ہے اس کو لے جاؤ اور شام کو اس کا فیصلہ کریں گے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑی دیر قید میں رکھو۔ اب بہت سارے لوگوں کو خبر پہنچی بادشاہ نے آج ایک چور پکڑا ہے جو روٹیاں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ شام کو بادشاہ کیا فیصلہ کرے گا، روٹی چور کے حوالے سے کیا سزا دے گا؟ تو شام ہوتی ہے تو بادشاہ کے دربار میں 200 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بادشاہ کیا فیصلہ کرے گا۔ سو جب شام کو بادشاہ سب کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو مجرم پیش کیا جاتا ہے جس نے روٹیاں چوری کی تھی۔ تو بادشاہ سلامت سوال کرتے ہیں تم نے کیا چوری کیا؟ اس نے کہا میں روٹیاں چوری کی ہیں۔ کیوں کی ہیں؟ اس نے کہا میرا باپ اور میری ماں دونوں بزرگ ہیں، میرے پاس کام نہیں ہے، اور میرے بچے بھوکے تھے اور میں نے روٹیاں چوری کی ہیں۔ تو بادشاہ سلامت بہت غصے میں بولتا ہے تو نے روٹیاں چوری کی ہیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اب تجھے 100 سکے جرمانہ ہوگا۔ تو یہ چور اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت میرے پاس پیسے ہوتے تو میں چوری کیوں کرتا،
اب میں 100 سکے کہاں سے ادا کروں گا؟ تجھے 100 سکے جرمانہ ہے اور تجھے ادا بھی کرنا ہے. تو پھر بادشاہ سلامت حکم دیتا ہے جاؤ میرے خزانے سے 100 سکے لے کے آؤ اور اس شخص کو دو. اور بادشاہ اپنے 100 سکے دیتا ہے اس شخص کو، کہتا ہے جاؤ جا کر جرمانہ پے کرو. اور وہ جرمانہ جا کر پے کر کے واپس آتا ہے. تو بادشاہ سلامت کہتا ہے کل سے آنا، میں تجھے اچھی نوکری دوں گا. اور جتنے 200 لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کو کہتا ہے آپ لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں اس شخص نے چوری کی ہے، اس کو 100 روپے جرمانہ ہوا ہے، 100 سکے جرمانہ ہوا ہے، اور اب آپ کو بھی 2 سکے جرمانہ ہوگا. کیونکہ ایک تو اس شخص کے پاس نوکری نہیں دی تو یہ چوری کر رہا تھا. آپ لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، نوکری بھی ہے، سب کچھ ہے، اور آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. آپ یہ کیس سننے کے لیے آپ نے کتنے گھنٹے ضائع کیے ہیں. اب آپ کو بھی جرمانہ ڈالا جاتا ہے، آپ بھی 2 سکے جرمانہ سب دو گے. اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں جتنے عدالت کے اندر موجود ہیں سب سے 2 سکے جرمانہ لیا جائے. اور پھر ان کے 2 سکے جرمانہ اکٹھا کیا جاتا ہے. تو کتنا اکٹھا ہوتا ہے؟ 400 سکے اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور بادشاہ سلامت اس شخص کو دیتا ہے اور کہتا ہے جا اب آئندہ سے جا کے چوری نہ کرنا. ہم بھی بہت دفعہ اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے وقت ہمارے پاس بڑا ہوتا ہے، چغل خوری کرنے کے لیے وقت بڑا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے بڑا وقت ہے، فضول باتیں کھیلنے کے لیے اور شاید فضول خرچی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. سو خداوند چاہتا ہے تھوڑا سا وقت مجھے بھی دے دو، تھوڑے سے وقت کے لیے میرے پاس بھی آ جاؤ تاکہ تمہاری پیاس ختم ہو جائے، تمہارے اندر کی جو تڑپ ہے وہ ختم ہو جائے. اور روزوں کا یہ موسم ہمیں دعوت دے رہا ہے تھوڑا سا وقت خدا کو دے دو، تھوڑا سا وقت دعا کو دے دو، تھوڑا سا وقت روزے کے لیے نکال لو، اور تھوڑی سی خیرات کرنے کے لیے کسی غریب کی مدد کر دو. سوائن خدا کے حضور اپنی زندگیوں پر غور کریں تاکہ اچھے مسیح بنیں اور خدا کے ساتھ چلنے والے بنیں. اور آج جب خداوند چاہتا ہے ہماری پیاس ختم ہو جائے، یسوع کی پیاس ہماری زندگی کی تبدیلی کی، وہ صلیب پر بھی کہتا ہے میں پیاسا ہوں آپ کی تبدیلی کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کی توبہ کے لیے. اور آج اس شخص اس عورت کی توبہ قبول کرنے کے لیے وہ دوپہر دھوپ میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے اور اس عورت کی تبدیلی کا منتظر ہے، اور اس سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے اپنے شاگردوں کو کہ میں روٹی کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں. اور اس کی مرضی یہ ہے سارے ایمان لائیں، توبہ کریں اور اچھے مسیح بنیں. خدا ہم سب کو اچھے مسیح بننے کی توفیق دے اور ہم یسوع کے نام کو جلال دیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے. سب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا خالق اتفاق پر جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور یسوع مسیح پر جو خدا بیٹھا ہے اور قدس اسپیٹ میں پڑھا ہماری ملیت سے پیدا ہوا اس سے پینتیس کا اس کے اندر صبح ہمارے گیا دفن کیا گیا اور سب اترا تیسرے روز حکم سے اٹھا آسمان پر چڑھ گیا خدا قادر مطلب آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر پاکیت الکلیسیا قدس کی شراکت گناہوں کی معافی جسم کے جھٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین. ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں. خداوند کے پاپا اعظم کو فرانسس کے لیے کہ خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو برکت دے، خداوند انہیں اچھی صحت دے اور خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی گواہی ساری قوموں تک پہنچائے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. حاضر جماعت کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند سب کے ایمانوں کو بڑھائے، خداوند سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور روزوں کا یہ موسم سب کے لیے ایمان کی مضبوطی کا، روزوں میں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کا
اور دعا بھی مضبوط ہونے کا وقت بنے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. آپ بھی اپنی دعائیں خدا ان کی نظر کر سکتے ہیں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کریں ان تمام خاندانوں کے لیے جو اپنی شکر گزاری خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اسد وٹی کے لیے، شکیب کھوکر، شاہد کھوکر، خورشید جاوید، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عرفان طفیل، عامر طفیل، الیاس برکت، طارق مسیح، داؤد سبیر، جیسن سنیل، شراز انور، عرفان گل کے لیے کہ خدا ان کی ساری شکر گزاریوں کو اپنی حضوری میں قبول کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے. تمام بیماروں کے لیے خداوند سے خاص دعا کرتے ہیں. برناباس کے لیے، عامر عزیز، جمیلہ چارلز کے لیے، شیزہ جورج، زوفین عرفان گل، ایشانت عرفان گل، شریفہ بی بی، پرویز مسیح اور سیمول کے لیے کہ خدا انہیں مکمل طور پر صحت یابی اور تندرستی عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو پریشان ہیں، بے روزگار ہیں اور بڑے ایمان کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں. خاص دعا کرتے ہیں آفتاب عابد کے لیے، جاوید مسیح کے لیے اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند ان کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج کی عبادت میں تمام مرحومین کو یاد کرتے ہیں کہ خداوند آج کی یوخرستی عبادت کے وسیلہ سے ان کی بشری خطاؤں کو معاف کرے. آج خاص طور پر دعا کرتے ہیں خورشید صابر کے لیے، ماسٹر جورج جولیس کے لیے، مسز سلیم جورج کے لیے، سہیل جوزف کے لیے، سوسن فیروز، مسٹر جے ایف گومز، میری سیمول، صادق مسیح گل، سلیمان صادق گل، طفیل لال، بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، جاوید اقبال، مریم جاوید، خورم جاوید، عنایت فرانسس، خالد اسلم کے لیے کہ خدا ان کی ساری بشری خطاؤں کو معاف کر کے انہیں اپنے نیک مقدسین اور پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. خداوند کے حضور دعا بھی کرتے ہیں چرچ کے تعمیری کام کے لیے کہ خدا چرچ کے سارے تعمیری کام میں فادر جی کی بڑی رہنمائی کریں تاکہ خدا کا گھر جب تعمیر ہو ہم سب مل کر خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کر سکیں. عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں. خداوند کے حضور دعا بھی کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے، موجودہ حالات کے لیے کہ خدا ہمارے حکمرانوں کو عقل، فہم، حکمت اور دانائی سے نوازے تاکہ وہ اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے بنے. عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں. خداوند سے دعا کریں اپنے سب نوجوانوں کے لیے. خداوند ہمارے بچوں کو برکت دے تاکہ یہ قدر قامت میں اور حکمت میں بڑھیں. ہمارے نوجوان زیادہ محنت کرنا سیکھیں اور زندگی میں کامیاب ہوں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا سر ہماری زندگی میں پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.
दिया करो उसे दिया करो, तेरी खुशी से मुबारक है। हम जाने गुजरते जाएंगे, लेना लेने से मुबारक है। अजीज़ दुआ मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की भलाई के लिए हमारे बरकत के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। है खुदाबंद हमारे खुदा, इस कुर्बानी के सबब हमसे राज़ी होकर अनायत कर कि हम अपने गुनाहों की मखलसी के लिए मिन्नत करते हुए अपने भाइयों और बहनों को माफ़ करने पर भी आमादा रहें। हमारे नज़राने तो कबूल कर और इनके वसीला से हम सबको बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। आप ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने सामरी औरत के दिल में ईमान की नेमत डालकर पीने के लिए उससे पानी मांगा और यहाँ तक उसके ईमान को चाहा कि उसके बातन में इलाही मोहब्बत की आग रोशन की। इसलिए हम भी तेरा शुक्र बजा लाते हैं और फरिश्तों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी सिफ़तें बयान करते हैं। कुद्दूस कदूस कदूस नाम के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। पाक तुझको भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
हमारे ईमान का भेद और सबब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप और फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में काबिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिसे अपने कर्ज़दारों को बख्श दे, तू हमारे कर्ज़ से बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है। आमीन। ऐ खुदा, यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती रतहात बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। और खुदा की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। ये सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन खून का मदाया जाना पाक करने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के दरबार, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें इंसाफ दे। यीशु मसीह मदद से दुआ करते हैं पाक बदन उनकी शनाख्त ने फतवा या सज़ा का बायस न बल्कि रहमत के मुताबिक जिस्मों की हिफाजत करे। अज़ीज़ यह खुदा यीशु मसीह खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक हम सब इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरा लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह के बदन और खून में हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।